فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ پھر جب تم اپنے حج کے احکام پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو اپنے باپ دادا کو تمہارے یاد کرنے کی طرح، بلکہ اس سے بڑھ کر یاد کرنا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 200 ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جاہلیت والوں پر رد کیا ہے کہ عرب کے لوگ حج سے فراغت ہونے کے بعد مینا میں میلہ لگاتے اور اپنے آباء اور اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے اور ایک دوسرے پر فخر کرتے۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم 10 ذی الحج کو کنکریاں مارنے، قربانی کرنے، سر منڈوانے، طواف کعبہ اور سعی صفا مروہ سے فارغ ہو جانے کے بعد اس کام میں نہ لگ جانا کہ آپ اپنے آباء اور اجداد کا تذکرہ کرنے لگ جاؤ اور ایک دوسرے پر فخر کرو، بلکہ آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہونا ہے، کیونکہ آباء اور اجداد پر تذکرہ کرنا اور فخر کرنا جائز نہیں ہے۔ عیاض ابن حمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ عاجزی اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر لوگوں میں سے کوئی تو وہ ہے جو کہتا ہے، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آیت کے اس جملے میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دعا کی طرف ترغیب دے رہے ہیں کہ ذکر کرنے کے بعد، استغفار کرنے کے بعد دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تقسیم کیا ہے کہ دعا مانگنے والوں کی 3 قسمیں ہیں۔ 2 قسمیں یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ آیت نمبر 200 میں اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ صرف دنیا مانگتے ہیں، آخرت کے لیے نہ وہ دعا کرتے ہیں، نہ انہیں آخرت کی کوئی فکر ہے، اور ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی ان لوگوں کا مطمع النظر جو ہے، کل ملا کے ان کی نظر دنیا پر ہے، مقصود اول ان لوگوں کا دنیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ان لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نہایت ایک بہترین دعا ذکر کی ہے، جس دعا میں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی شامل ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی خیر و بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر و بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عیادت فرمائی، بیمار پرسی کی، جو پرندے کے ننھے بچے کی طرح ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا یا سوال کرتے رہے
اس نے جواب دیا ہاں میں یہ دعا کیا کرتا تھا، اے اللہ تو نے مجھے آخرت میں جو سزا دینی ہے وہ دنیا میں ہی دے دے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، یعنی تعجب کیا تمہیں اس کی استطاعت ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رہنمائی کی اور فرمایا تم نے یہ دعا کیوں نہ کی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء میں یہ حدیث ہے۔ اور یہ جو دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ابو داؤد کتاب المناسک میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو جیسے کہ پہلے میں نے اشارہ کیا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، اور دعا مانگنے والے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو صرف دنیا مانگتے ہیں، دوسرے نمبر پہ وہ جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، اور تیسرے نمبر پہ وہ لوگ جو صرف آخرت کا سوال کرتے ہیں اور دعا نہیں مانگتے۔ تو ان تیسرے قسم کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ دین اسلام ہمیشہ کے لیے اعلیٰ قسم کے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو دین اسلام کبھی اپنے ماننے والوں کو یہ نہیں سکھاتا کہ وہ دنیا نہ مانگے اور دنیا سے دور رہے، پیسے نہ کمائے، بلکہ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو سکھاتا ہے کہ آپ دنیا بھی کمائیں، آخرت بھی کمائیں، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں مانگیں۔